میری ساس کے ظلم کی داستان تب شروع ہوتی ہے اور مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور جب میں سیکنڈ ٹائم تیار ہو کر ویل ڈریس ہو کر اپنی ساس کے پاس اوپر جاتی تھی اور میرے ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہوتا تھا۔ جیسے ہی میرے ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہوتا تھا میری ساس کسی نہ کسی بہانے سے مجھے شام کے وقت کچن میں کچھ نہ کچھ پکانے کے لیے بھیج دیتی تھی، اور اس طرح میں اسی طرح ویل ڈریس کپڑوں میں کچن میں گھس جاتی اور پسینے میں شرابور وہ سر سے پاؤں تک، اور اتنی دیر میں میرے ہسبینڈ آ رہے ہوتے تھے۔ اس طرح جو ہے وہ باہر ہی اپنی ماما کے ساتھ یعنی میری ساس کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، اور اس طرح میں کچن میں لگی رہتی تھی اور مجھے ان کے پاس ٹائم سپینڈ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ اور اگر وہ بہانے سے کبھی کچن میں میرے پاس آ بھی جاتے تھے اور ساس پھر بہانے سے ان کو باہر بلا لیتی تھی۔ اس طرح ہماری مس انڈرسٹینڈنگ کے دن جو ہے وہ شروع ہو گئے، اور آج بھی مجھے وہ دن یاد ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دن میں نے اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے سجدے میں خوب گڑ گڑا کر روئی، اور ایسے لگا مجھے امید کی کوئی روشنی نظر آئی ہے، اور میرے دماغ میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں کیوں نہ ان لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤں، شاید اس طرح میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی اپنی زندگی شروع کر سکوں۔ پھر اس طرح میں نے یہ سوچا اور میں نے اپنی سسرال والوں سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا تاکہ میں اپنی آنے والی زندگی کو ایک نئی راہ پر گامزن کر سکوں۔